اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے تاریخی منصوبے پر جس کا نام ہے ملیر ایکسپریس وے۔ یہ ملیر ایکسپریس وے 50 کلومیٹر کی مسافت طے کروائے گا، وہ بھی چند منٹوں میں۔ 27 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ منصوبہ کون کون سی خصوصیات رکھتا ہے، کتنی دیر کا سفر کتنے منٹوں میں طے کروا دے گا اور کون کون سے علاقوں کے شہریوں کو یہ مستفید کرے گا، آئیے بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے حالیہ دنوں میں ملیر ندی کے ساتھ کبھی سفر کیا ہو تو اس کے قدرتی راستے پر ملیر ندی کے بائیں کنارے پر تعمیرات ہوتی تو دیکھی ہی ہوں گی۔ یہ ایک گیم چینجر منصوبہ زمین سے بلند اسٹرکچر پر 39 کلومیٹر طویل ملیر ایکسپریس وے، جس کی شاہراہ 6 لین پر مشتمل ہوگی اور حد رفتار ہوگی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی جام صادق پل سے کاٹھور تک کا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے تیز رفتاری سے ممکن ہو سکے گا۔ منصوبے کو مکمل ہونے میں مزید کتنا وقت درکار ہے، کتنی لاگت سے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے اور شہریوں کے لیے کب کھول دیا جائے گا، آئیے جان لیتے ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر نیاز سمبرو سے۔ ملیر ایکسپریس وے ایک کراچی کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح سے لیاری ایکسپریس وے بنا تھا تو عوام کو اتنی بڑی سہولت ہو گئی، لیکن اس کے بننے سے اور مزید زیادہ سہولتیں ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ ٹرمینیٹ ہو رہا ہے کاٹھور پہ، تو جو بھی شہر کی ٹریفک جس کو اب کنٹری جانا ہے، آیا وہ لائٹ ٹریفک ہو یا ہیوی ٹریفک ہو، اس کا کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ ٹریول ٹائم بچے گا اور فیول بچے گا۔ ملیر ایکسپریس وے پر 6 انٹرچینج بنائے جا رہے ہیں جو ہر 8 کلومیٹر کے بعد شہریوں کو داخلی و خارجی راستے فراہم کریں گے۔ منصوبے کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے نگراں حکومت کے دور میں 14.5 ارب روپے کی منظوری دی گئی، جس سے انٹرچینجز کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ انٹرچینجز اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں، ٹریفک کو اور ان علاقوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے۔ پہلا انٹرچینج ہم نے دیا ہے جام صادق پہ، سیکنڈ ہے ای بی ایم کازوے پہ، تھرڈ ہے اس کا انٹرچینج شاہ فیصل، فورتھ ہے قائد آباد پہ۔ یہ ڈسٹرکٹ کورنگی آ جاتی ہے جس میں 4 انٹرچینجز ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ ملیر میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارے 2 انٹرچینجز ہیں۔ تقریباً ہمارا اوورآل 60% کام مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً ہم 13-13.5 کلومیٹر تک تو ہم فنش لیول پہ آ گئے ہیں۔ 2 لیئر ہمارے کارپیٹ کے بھی ہو چکے ہیں۔ 2 انٹرچینجز ہماری ایڈوانس اسٹیج میں ہیں۔ ای بی ایم کازوے کا تقریباً 80% سے زیادہ انٹرچینج بن چکا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے تیار کیا جا رہا ہے جو 25 سال پرائیویٹ سیکٹر کی زیر نگرانی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے عالمی شہرت یافتہ کنسلٹنٹ کمپنیز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ بہت بڑی ایک ٹیم ہم نے ڈیپیوٹ کی ہوئی ہے، ایک ڈیزائنر ہے، پھر ایک دوسری ٹیم ہے جو اس کو ویٹ کرتی ہے ڈیزائن کو اور ایگزیکیوٹ کرواتی ہے۔ وہ ملک کی جو ہے ریپوٹیڈ فرمز کو اس میں ہائر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کام ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں۔ اس میں گورنمنٹ کا جو شیئر ہوتا ہے وہ ایز ایکویٹی بہت کم ہوتا ہے، باقی جو کمپنی بناتی ہے وہی اس کی ایکویٹی ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے جیب سے پیسے ڈالتی ہے، باقی وہ لینڈرز تھرو بینکس کے تھرو ارینج کرتے ہیں۔ ملیر ایکسپریس وے ڈی ایچ اے فیز 8 کو سپر ہائی وے پر ڈی ایچ اے سٹی کے فیز 9 سے بھی ملائے گا، جس کے لیے کورنگی سے قائد آباد تک ملیر ایکسپریس وے کا ایک حصہ دسمبر 2024 میں کھول دیا جائے گا۔ اس منصوبے کی تعمیر میں کچھ اداروں کی این او سیز کے حوالے سے رکاوٹ آئی جو نگراں حکومت کے دور میں دور کر دی گئی، جبکہ ماحولیاتی اعتراضات پر وزارت دفاع پہلے ہی این او سی جاری کر چکی ہے۔ اس منصوبے پر کم از کم 65% فائنینسنگ بینکوں سے قرض لے کر کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار ہونے والا منصوبہ ملیر ایکسپریس وے اپنے مراحل کے 60% پر ہے۔ منصوبہ شہریوں کے لیے نئے سال کے آغاز پہ تحفے کے طور پہ کھولا جائے گا۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ احسن عباسی۔